حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے پڑھے ہیں، تو آؤ میں تمہیں بارگاہ صحابہ میں لے چلوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کس نے دیکھا؟ درباری رسالت میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا رہی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حسان بن ثابت کی بات کریں، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہاں دنیا دیکھی ہوگی، حضور کو صرف دیکھا اور تعریف کر لی، تو ہم سدرہ کے مکین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جبرائیل امین جن سے کوئی دنیا کا خطہ شاید رہ گیا ہو، ہر نبی پر انہوں نے وحی اتاری ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کائنات کے زمانے کو دیکھا۔ جبرائیل امین کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام۔ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے، دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمظرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من وعن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یا اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی تصوراتی زندگی میں جاؤ گے، میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے،
ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقت، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابوبکر، اے ابوبکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی، صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا، اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قد و قامت، حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی۔ اب 53 سال کی عمر میں صحابہ اکرام نے جو حلیہ بیان کیا، پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا؟ جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا، وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا؟ صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ، اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر انور سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا، لال رنگ کا جس میں دھاریاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زیب تن کر کے باہر آئے۔ صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے، ایک بار چاند کو دیکھتے پھر حضور کو دیکھتے۔ اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔